السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے، سر بہت سارے لوگ یوم نجات منا رہے ہیں، یہ یوم نجات کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سمیر، یہ بڑی ایک جیسے مضحکہ خیز صورتحال ہوتی ہے وہ ہے، اور میرے لیے تو یہ ایک لطیفہ ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک لمبی سروس کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں جی، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب گئے ہیں تو ہمارے لیے یوم نجات ہے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اس قوم کی مجموعی طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب مارشل آتی ہے تو ہم لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں انہیں، اور پھر بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عامر تھے، ڈکٹیٹر تھے، یہ تھا وہ تھا۔ یہی تحریک انصاف کے لوگ جنرل باجوہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے، ٹریبیوٹ پیش کیا کرتے تھے۔ آج یہ یوم نجات منا رہے ہیں، تو مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس کے آنے سے خوش ہیں اور کس کے جانے سے دکھی ہیں۔ میں ذاتی حیثیت سے جنرل باجوہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان آرمی کے ہر اس سپاہی کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے آج موسم بھی ایسا تھا اور موڈ بھی ایسا بنا ہوا ہے، تو آج ایک نظم ہے، غالباً پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی ہے جو میرے حافظے میں ہے، تو وہ نظم جو ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس قوم کے لیے بھی ہے اور جنرل باجوہ صاحب کو خراج تحسین بھی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ شہر کے یہ باشندے، شہر کے باشندے نفرتوں کو بو کر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی۔ کھو کے یوں حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ کیا بات! تم ابھی نئے ہونا اس لیے پریشان ہو، تم ابھی نئے ہونا اس لیے پریشان ہو، آسماں کی جانب تم اس طرح سے مت دیکھو، آسماں کی جانب تم اس طرح سے مت دیکھو، ٹوٹنا ستاروں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ خاموشی میرا شیوا گفتگو ہنر اس کا، خاموشی میرا شیوا گفتگو ہنر اس کا، میری بے گناہی کو لوگ کیسے مانیں گے، بات بات پہ جب کے مانگنا حوالوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ اور اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے، اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے اپنے ہر تعلق کو دائمی سمجھ لینا، اور جب بچھڑ جانا مانگنا دعاؤں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے سمیر جی کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، مطلب اگر آپ مجھے میری خواہشات کے مطابق مل رہے ہیں، میری خواہشات کے مطابق، تو کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر میں اپنی خواہش سے آپ کو ملتا ہوں، اپنی خواہش سے، ذرا سنیے گا، اگر آپ مجھے میری خواہش سے مل رہے ہیں تو کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ ہیں، اور اگر آپ اپنی خواہش سے مجھے مل رہے ہیں، بھئی آپ کی بھی تو سوچ ہے نا، آپ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں، آپ کی بھی مرضی ہے، تو پھر میرے لیے آپ کائنات کے برے ترین شخص ہیں۔ تو ہم دوسرے کے احساسات اور جذبات کو نہیں سمجھتے۔ جنرل باجوہ صاحب، بھائی وہ نعوذ باللہ وہ چابی والا کھلونا تھے کہ عمران خان صاحب جیسے کہتے وہ ویسے کرتے، جیسے جیسے وہ کہتے۔ کبھی آپ کہتے ہیں انہیں نیوٹرل رہو، آپ نے بار بار کنٹینر پہ عمران خان صاحب نے کہا آپ نیوٹرل رہیں، اور پھر وہی عمران صاحب ہمیں پتہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے مجھے یہ گلہ ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا، میرے الفاظ نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے باجوہ صاحب سے یہ گلہ ہے کہ وہ چاہتے تو تحریک عدم اعتماد روک سکتے تھے، انہوں نے روکی نہیں ہے، یہ مجھے اعتراض ہے۔ اب امریکہ والا ایجنڈا، سائفر، یہ وہ سب ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ چاہتے تو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کو روک سکتے تھے، اسے ناکام بنا سکتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا، لہٰذا میں ان کے خلاف ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود تو کہتے تھے کہ فوج نیوٹرل رہے، فوج اپنا کوئی کردار ادا نہ کرے، تو جب وہ نیوٹرل ہو گیا تو اب آپ کیوں میں نجات منا رہے ہیں ان کے جانے پر؟ کتنے افسوس کی بات ہے بھائی، ایک بندہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی بھرپور جوانی آپ کو دی ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے کرپشن کیا تو میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا آرمی کے چیفز کو کہ وہ کرپشن کریں، اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے
प्लाजे के प्लाजे बनाए हैं, जिन लोगों ने इतनी बड़ी जायदादें बना ली हैं, जिन्होंने स्टेट एम्पायर्स खड़े कर दिए हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे जजीरे ले लिए हैं, भाई मैंने कब उन्हें सपोर्ट किया है? मैंने कभी भी नहीं कहा ये कौम के खून और पसीने की कमाई है जो आप लूट के ले गए हैं। अच्छा, वहां पे ये नहीं होता समीर साहब कि वो लोग करप्शन ऐसे करते हैं कि नौकरियां लगा लें। वहां पे ये बहुत बड़ी डील्स होती हैं, लोगों को इसका पता भी नहीं है। मिसाल समझ लें कि आपने अमेरिका से लेने हैं F-16 हथियारे, तो वो या असलहे की खरीद होती है और बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो वहां पर सिर्फ ये होता है कि आपको सिर्फ कमीशन कह दिया जाए ना, तो वो डॉलरों अरबों डॉलर रुपए बन जाते हैं। तो वो ये होता है। तो वो लोग जो कौम का सौदा करते हैं, कौम को बेच देते हैं अपने डॉलर्स के लिए, मैंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप अपने मकासद के लिए अगर किसी को इस्तेमाल करना चाहें और अगर वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप उसके जाने पे यौम निजात मनाएं, या किसी के आने पे आप, भाई जनरल एक ने जाना था, दूसरे ने कमान लेना थी, तो ये तो रूटीन मैटर है। लेकिन आप उस पे आने, किसी के आने पे मिठाइयां बांटें या किसी के जाने पे यौम निजात मनाएं, तो आपको अपनी अक्ल का इलाज करवाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये रूटीन मैटर है। जनरल बाजवा साहब गए हैं तो हमने देखना यह है कि बतौर प्रोफेशनल वो कैसे थे। सबसे पहली बात यह, उन्होंने बतौर प्रोफेशनल, पाकिस्तान में कड़ा वक्त था, दहशतगर्दी थी अंदरूनी और बैरूनी, भारत की जा रही है तो कभी खत्म नहीं हुई। और मेरे लिए अफसोसनाक बात यह है कि हम सियासी महाज पर हारे। भारत ने जब कश्मीर में, आपको पता ना, एक नया आर्टिकल उन्होंने उसकी बिना पर ये हुआ कि सारे हिंदू जो है वहां आबादकारी कर रहे हैं, तो ये जो हुआ है ये हमारी पॉलिटिकल शिकस्त है। हमें इस पे गौर करना है कि वो किस दौर में हुआ और हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या किया उसमें। वो हमारे पॉलिटिशियंस का फेलियर है। बाजवा साहब ने जंग लड़ी है, पूरी जिंदगी वो हालत जंग में रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी और बाजवा साहब ने उसको रोका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो आए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मैं हर रोज ये बात कर रहा हूँ कि बाजवा साहब तशरीफ लाए हैं, तो ये आसिम मुनीर साहब वो हाफिज़ कुरान है, सैयद है, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। साहिर शमशाद, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अच्छा, ये दोनों जो लोग हैं, ये अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, कमाल के लोग हैं दोनों। हाफिज़ कुरान है जनाब और सैयद भी हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। साहिर शमशाद जो हैं वो अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल करने वाले बंदे हैं, बड़े कमाल के बंदे हैं। और उनके साथ जात अगर आप देखें तो उनके नाम पे जो है JFM। अच्छा, उनके 2 बच्चे हैं जनरल साहब के और साहिर शमशाद साहब की। बड़ी महदूद सी फैमिली है उनकी, माँ बाप उनके थे नहीं, उनके जो ससुर हैं उन्होंने उन्हें पाला और उन्हीं के घर उनकी शादी हुई। तो मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, उनके अंदर लालच नहीं है कि मैं बहुत सारी जायदाद बनाऊं, ये करूं वो करूं। तो अभी तक कौम को उनसे बहुत अच्छी ख्वाहिशात और तवक्कुआत हैं जो हमारे इस वक्त चीफ हैं जॉइंट स्टाफ के। इसी तरह जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके बारे में बताया कि सदात फैमिली से हैं और हाफिज़ कुरान हैं, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। मैं आर्मी से गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, मतलब नून लीग वाले हैं, जितने भी हैं, इन लोगों ने पब्लिक को कुछ डिलीवर नहीं किया। आप किसी को सपोर्ट करके, तो आज एक खूबसूरत बात की उन्होंने, पहला जो ऑर्डर दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने आते ही एक ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा जी कि आज के बाद जो कमान की तब्दीली की जो ये बड़ी तकरीब होती है ये नहीं हुआ करेगी किसी सतह पर भी, ना किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और जितने भी चीफ्स होते हैं उनकी, एयरफोर्स के जो सरबराह हैं उनकी भी नहीं होगी, नेवी के जो सरबराह हैं उनकी कमान की नहीं होगी, नीचे भी जो करते हैं ISI वो कहीं भी नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है। इसका हमने इतना शोर बना दिया है कमान की तब्दीली का, उसमें पब्लिक को हमने इन्वॉल्व कर लिया। इसमें कोई शुबा नहीं कि जमहूरी मुल्क है और इसमें ताकत का सरचश्मा जो होते हैं वो अवाम ही होते हैं जी। लेकिन इस हद तक अवाम को अंगेज कर लेना मामलात में कि वो आपके आने पे मिठाइयाँ बांटे और आपके जाने पे यौम निजात मनाएं, ये एक अच्छा कदम है। आप इसमें से जो एंगेजमेंट है पब्लिक की उसे खत्म करें। जब ये कमान की तब्दीली होगी, ये हो यार, एक रूटीन का मैटर है। एक चीफ है, वो आए हैं, उन्होंने अपनी सर्विस की, उन्होंने वापस जाना है जी। और जो वापस गए हैं नए नए आना है। तो ये सारी चीजें इसे रूटीन का मैटर बनाएं, इसे इस हद तक पॉलिटिकल ना कर दें, एक स्टंट के तौर पर ना इसे लें और उस पर नंबर गेम ना हो। हर बंदा अपने मकासद के लिए ना करे कि मेरी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आर्मी में हो गया ना, उसमें हमारी अदलिया में हो गया कि वहां पे पैरामीटर्स बना दिए गए हैं कि जो सीनियर मोस्ट है ये होगा, उन्होंने बना दिया सारा। बेशक आपकी सिफारिशात होती हैं, उसमें उनकी तरफ से सिफारिशात आती हैं, करना आपने होता है। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी में ये रूल बना लिया जाए जैसे इस दफा किया गया है कि जो सीनियर मोस्ट है वो आगे हैं, तो ऐसी ही कोई आगे भी प्रैक्टिस की जाए ताकि
ہر بندے کو پتا ہو کہ جو سینئر موسٹ ہے اسی نے آنا ہے, کسی اور کو یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ لابنگ نہ کریں, سیاستدان جو ہیں وہ لابنگ نہ کریں, اپنی پسند اور ناپسند کے جرنیل نہ بنائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیے نا, پسند اور ناپسند بن گئے تھے نا. جنرل فیض حمید صاحب جو ہے پی ٹی آئی والے بہت پسند کر رہے تھے, انہوں نے یہ تھا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا ہوں. اسی طرح نون لیگ والے جو تھے وہ سمجھتے اگر جنرل فیض حمید آ گیا تو پی ٹی آئی سمجھ لیں بن گئی. تو یہ جو ہم نے کر دیا ہے کہ یہ فلاں جرنیل جو ہے وہ پی ٹی آئی اور فلاں جرنیل جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور فلاں جرنیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, یہ ہم نے کیا بنا دیا. اس حد تک اداروں کو سیاسی بنا دینا اور جرنیلوں کو سیاسی بنا دینا غلط بات ہے. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, میں سمیر بار بار کہتا ہوں, میں نے کروڑ مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنی پاک افواج پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں نے کہا میرے نزدیک وہ سپاہی جو ہے وہ میرے ماتھے کا جھومر ہے جو ہماری حفاظت کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہے, گلیشیئر پہ کھڑا ہے, سرحد پہ کھڑا ہے, کسی جگہ پہ بھی کھڑا ہے, لائن آف کنٹرول پہ کھڑا ہے, بارڈر پہ کھڑا ہے, جہاں بھی کھڑا ہے, وہ بے شک کسی یوں سمجھ لیجیے کسی شہر میں ہماری حفاظت کر رہا ہے, جیسے کینٹ ہے اس کے اندر. تو یہ لوگ جو ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, وہ سپاہی جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, اور وہ جرنیل جو انہیں کمان کرتے ہیں, میرے لیے تو وہ سلیوٹ کے قابل ہیں. لیکن ان کی کرپشن جو ہے اس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا, نہ میں کروں گا. فوج کو کرپشن سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے, اس پہ میں نے پہلے پروگرام کیا تھا, اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کا دامن صاف ہو. یاد رکھیے گا, جس روز ہمارے ملک میں ایسا بندہ آ گیا, ایسا لیڈر آ گیا جس کا دامن کرپشن سے پاک ہوگا, اس کے بعد ادارے بھی کرپشن نہیں کریں گے. بھائی جب آپ کا چیف ایگزیکٹو کرپشن نہیں کرے گا تو بتائیے کوئی ادارہ کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ کا وزارت دفاع جو ہے وہ ساری کی ساری کرپٹ ہے, کرپشن کرے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ 100 روپیہ کما لیتے ہیں, وہ 1000 کمانے کی پوزیشن ہوتے ہیں, وہ 1000 کماتے ہیں, پھر آپ انہیں منع نہیں کر سکتے. آپ 100 روپیہ کماتے ہیں, وہ 1000, آپ $1000 کماتے ہیں, وہ $1 کروڑ کما لیتے ہیں. تو یہ ہے جب آپ چیف ایگزیکٹو جو ہے اور اس کی ٹیم پوری کی پوری کابینہ جب وہ کرپشن نہیں کرے گی تو پھر کوئی ملک میں کرپشن نہیں کر سکے گا. میں نے اگزامپل دی تھی, جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو سارے کا سارا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو اس پہ دوبارہ وہ مثال دے دیتا ہوں. میں نے مثال دی تھی, آپ جب کہتے ہیں کہ ہماری پولیس کرپٹ ہے, ہماری ایریگیشن کرپٹ ہے, ہمارا ریلوے کرپٹ ہے, تو بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ آرمی بچ جائے گی؟ میں نے اس کی مثال دی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب میں آپ کو مثال دوں کہ میں جب اسٹوڈیو کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک ناش دیکھی ہے, ایک ڈیڈ باڈی دیکھی ہے. وہ شخص مر چکا تھا, اسے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا مرے ہوئے, لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا کہ میری آ کے بات سنو. آپ مان جائیں گے کہ اسے مرے ہوئے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا, لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہا تھا. بول نہیں سکتا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن اس نے ایسے کر کے مجھے بلایا. بھائی کیسے ممکن؟ آپ کہیں گے تیرا دماغ چل گیا کہ اسے مرے ہوئے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بازو یا اس کا ہاتھ حرکت کر رہا تھا؟ آپ نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے کہ جب موت طاری ہوتی ہے تو پورے جسم پہ واقع ہوتی ہے, کسی ایک پارٹ پہ نہیں ہوتی, یا 95% پارٹس پہ نہیں ہوتی. یا تو وہ کوما ہوتا ہے, جس کیفیت کی آپ بات کرو, اگر مر گیا وہ, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لاش دیکھ کے آؤں, ایک مرا ہوا شخص ایک ڈیڈ باڈی دیکھ کے آؤں, تو پھر سارا جسم مرتا ہے. وہ ہاتھ کے اشارے سے اس نے کیسے بلا لیا؟ آپ حیران کن بات کریں. یہی حساب معاشرے کا ہوتا ہے. پورے کا پورا معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے, ہم ایک باڈی کی مانند ہیں. پورے ڈپارٹمنٹ جو ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایجوکیشن ڈیڈ ہو گیا ہو, کرپٹ ہو گیا ہو؟ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ایریگیشن جو ہے ڈیڈ ہو گئی ہو, یعنی کہ کرپٹ ہو گئی ہو, ہمارا پی آئی اے, ہمارا ریلوے سارے کرپٹ ہو گئے اور آرمی میں کرپشن نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب معاشرے پہ جمود طاری ہوتا ہے, جب معاشرے پہ موت طاری ہوتی ہے, پورے کے پورے معاشرے کو پھر نشاط ثانیہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تو آپ نے صرف سنا ہی ہوگا. سن لیجئے, آج میں اپنے ناظرین کو یہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے, جب یہ خلیفہ بنے تو وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ شکار پہ گئے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو سوٹ ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ وہ سوٹ, ایسے شہزادے تھے, تو بڑی عیش و عشرت والی زندگی بسر کرتے. یہ اکثر شکار پہ چلا جایا کرتے. عمر بن عبدالعزیز جب واپس آئے ہیں نا, تو اس وقت اس درمیان میں خلیفہ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہاں پہ یہ بات چل رہی تھی کہ خلیفہ وقت کسے بنایا جائے. ایک قبیلے نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے وہ خلیفہ بنے گا. دوسرا قبیلہ اٹھ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا نہیں, ہر دفعہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بندہ ایک خلیفہ بنے گا, ہمارا بنے گا. تو وہاں ایسے تھا جیسے ابھی جنگ ہو جانی ہے. ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا بندہ خلیفہ بنے گا. تو ایم ہی کسی نے شغلن اس جنگ کو روکنے کے لیے اتنی تلخی پیدا ہوگی, لگتا تھا ابھی تلواریں نکل آئیں گی. تو کسی نے اس تلخی کو روکنے کے لیے کہہ دیا کہ ایسے کرو یار, عمر بن عبدالعزیز کو بنا دیتے ہیں. سب ہنس پڑے, انہوں نے کہا ہاں وہ شہزادہ ہے اسے بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بات مذاق میں شروع ہوئی تھی, لیکن سنجیدہ ہوگی کہ عمر بن عبدالعزیز کو بنا دیں.
تو عمر بن عبدالعزیز کو پھر ان کی غیر موجودگی میں خلیفہ نامزد کر دیا گیا. اب جب وہ شکار سے واپس آئے ہیں تو ان کا استقبال کیا گیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں. وہ ہکے بکے رہ گئی, یار میں تو مطلب وہ سمجھتے میں غیر ذمہ دار آدمی ہوں, میرا کیا تعلق اس سے. تو انہوں نے کہا گیا نہیں آپ خلیفہ ہیں اب ہمارے. انہوں نے کہا یار میں کیسے, میں تو ذمہ داری نہیں لیتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اچھا وہ گھر چلے گئے اپنے, اب اپنے بیڈ پہ لیٹے ہیں, ان کی مسز ان کے پاس لیٹی ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے بہت وقت سوچنے میں لگایا. اس کے بعد انہوں نے اپنی مسز سے مخاطب ہو کے کہا, انہوں نے کہا کہ اب تم خاتون اول بن گئی ہو نا, تمہیں کیسا لگ رہا ہے. اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے, میں تو بڑی خوش ہوں, اب ملکہ عالیہ خاتون اول. تو انہوں نے کہا سنو, ایک طرف اقتدار ہے اور دوسری طرف میں ہوں, ایک طرف عیش و عشرت ہے دوسری طرف میں ہوں, ایک طرف یہ جاہ و جلال ہے دوسری طرف میں ہوں, تم کسے چننا پسند کرو گی, مجھے یا یہ سب اقتدار جاہ و جلال یہ سب کچھ. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اتنا دباؤ لیا آپ نے کہ آپ ایسی بہکی باتیں. انہوں نے کہا بہکی باتیں نہیں, ان کا مجھے جواب چاہیے. ایک طرف جاہ و جلال ہے, اقتدار ہے, شان و شوکت ہے, سب کچھ ہے, اختیار اقتدار ہے, یہ خاتون اول کا سٹیٹس ہے, ملکہ عالیہ بن گئی ہو, اور دوسری طرف اکیلا میں ہوں. اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو کس کا کرو گی. وہ حیران رہ گئی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. لیکن سمجھدار خاتون انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتی ہوں نا جاہ و جلال اقتدار خاتون اول کا سٹیٹس یہ مجھے عزیز ہے, تو ممکن ہے یہ مجھے اسے ہٹا ہی دیں, اپنے عقد میں نہ رکھیں. تو بادشاہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, شہنشاہ تو ایسے. انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ تو آپ کی وجہ سے ہے نا, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر میں خاتون اول ہوں, پھر میں ملکہ عالیہ ہوں, پھر میں ریاست کی مطلب سب سے طاقتور خاتون ہوں, پھر جاہ و جلال بھی ہے, اختیار اور اقتدار بھی ہے, تو میں ظاہر آپ کی وجہ سے ہی ہے, میں آپ کو چنوں گی. انہوں نے کہا سوچ لو مجھے چننا ہی ہے یہ. انہوں نے کہا جی آپ کو چننا ہے. انہوں نے کہا پھر سوچ لو. اس نے کہا 100 مرتبہ بھی سوچ کے یہی کہوں گے کہ میں نے آپ کو چنا. انہوں نے کہا پھر کمرے میں جاؤ, یہ جو پوشاک پہنی ہوئی ہے, ظاہر ہے جب وہ شہزادے تھے جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تھے پوری زندگی دوبارہ نہیں پہنتے تھے, تو مسز بھی تو ویسی تھی نا. انہوں نے کہا یہ جو پوشاک پہنی ہوئی تھی نا قیمتی, یہ جا کے اتار کے تمام زیورات اتار کے, جو ملازمہ کے کپڑے ہیں اور اس کے اتارے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے وہ پہن کے آ جاؤ میرے پاس. یہ تاریخ کا حیران کن واقعہ ہے. وہ گئی ہیں, انہوں نے جا کے ملازمہ کے کپڑے پہن کے, انہوں نے کہا آ گئی ہوں. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ ایک پوٹلی میں باندھو, ان کے کپڑے سب کچھ زیورات بڑے قیمتی زیورات سب کچھ. بیت المال والوں کو فون کر کے بلایا, اس زمانے میں جو بھی تھا بھیجا, انہوں نے کہا جاؤ لے کے آؤ بیت المال. انہوں نے کہا میرے گھر میں یہ چٹائی جس پہ ملازمہ سویا کرتی تھی یہ رہنا, یہ چیزیں رہیں گی, ایک دیا رہے گا, باقی سب چیزیں اٹھاؤ اور بیت المال میں جمع کروا دو. پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کہ میرے جد اعلیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی وہ تو ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے, تو یہ 1 صدی نہیں گزری, یہ اتنا کچھ ہمارے خاندان میں کیسے آ گیا, ساری لوٹ مار دی ڈور. انہوں نے کہا واپس دو. وہ سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا. فجر کی نماز کے وقت جب وہ گئے ہیں مسجد میں, لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ امیر المومنین آ گئے ہیں, آج کے خلیفہ وقت آ گئے ہیں, حاکم وقت آ گئے. تو ان کا استقبال ہوا, نماز ختم ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ میرے خاندان کے لوگ صرف بیٹھے رہے مسجد میں, باقی سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں. اب باقی لوگ سارے اٹھ کے باہر گئے نا جب قبیلوں والے, تو باہر چہ گوئیاں ہو رہی ہیں. اب دیکھ لیا, بنا لیا نا عمر بن عبدالعزیز کو, اس نے صرف اپنے رشتہ دار روک لیے ہیں. اب ان میں وزارتیں تقسیم کرے گا, انہیں بنائے گا مشیر, انہیں بنائے گا گورنرز, انہیں دے گا عہدے, ان کو دے گا مراد, بنا لیا نا اسے. باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں, اندر کیا بات ہو رہی ہے یہ ذرا سنیں عمر سمیر. اندر یہ بات ہو رہی ہے, عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں بن گیا ہوں خلیفہ وقت, آپ نے مجھے اقتدار دے دیا. اس نے کہا کہ مجھے تو ایک ایک بندے کا پتہ ہے نا کہ کس کس کے ماں باپ کیا تھے. آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی, آج آپ کے استبل جو ہیں وہ گھوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کے جو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو لاکرز ہیں وہ پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں, زیورات سے بھرے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا سنو, رات میں گھر میں یہ کر کے آیا ہوں, آپ میں سے کوئی میرا چاچا ہے, کوئی ماما ہے, کوئی میرا مسیر ہے, کچھ جو بھی رشتے ہیں بڑے قابل احترام رشتے ہیں, سن لیجئے, کل فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ اپنے گھر کی ہر چیز بیت المال میں جمع نہ کروا کے آئے تو بعد میں مجھ سے گلہ نہیں کرنا. اتنی بات کیوں, چلے گئے. اب وہ سارے لوگ جو تھے وہ چہم گئے, ہونے کی یہ کیا کہہ گئے ہیں. اچھا پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں یہ کہا اپنے رشتہ داروں کو. اب دیکھ رہے تھے رشتہ دار کیا کرتے ہیں. رشتہ داروں میں تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے تھر تھلی مچ گئی ہے. بڑے بزرگ جا رہے ہیں, عمر کیا ہو گیا بیٹا, ایسے تو نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں, جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. اچھا سارا خاندان جب تھک گیا, انہوں نے کہا کہ ایک پھپھو جنہوں نے اسے پالا ہے, بڑی محبت ہے, ان کو بھیج کے دیکھو وہ سمجھائیں گی. پھپھو کو بھیج دیا. پھپھو انہوں نے کہا بیٹا کیسے؟ انہوں نے کہا ماں بہت اچھا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا مجھے بہت اچھا ہے. انہوں نے ماں آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے نا, میری آپ پھپھو نہیں, آپ تو میری ماں ہے. تو وہ ساری بات, انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا تم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ جو صبح مسجد میں یہ کہہ کے, انہوں نے کہا ماں یہ کہہ کے آؤں.
اس نے کہا بیٹا یہ الفاظ واپس لو, ایسے نہیں کرتے. انہوں نے کہا ماں کیا کر رہی ہیں آپ؟ جا کے انہیں بتا دیجئے اگر انہوں نے کل صبح فجر کی نماز تک ہر چیز بیت المال میں جمع نہ کروئی تو انہیں پتا چلے گا عمر بن عبدالعزیز کون ہے. آپ حضرت عمر کو یاد کریں گے. پھر وہ لوگ, انہوں نے کہا میرے بابا تھے نا میرے جد اعلیٰ, پھر انہیں لوگ یاد کریں گے, انہیں پتا چلے گا عمر کی تلوار ابھی سوئی نہیں ہے. وہ حقی بکی واپس آ گئی. انہوں نے آ کے کہا, انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ میری ماں نے ایک بات کہی تھی, تمہیں یاد ہے جب عمر ایک دفعہ نکلے تھے راستے میں تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, ایک عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ. اس نے کہا کہ ماں میں نہیں ملا سکتی, عمر نے منع کیا ہے. تو اس نے کہا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے منع کیا تو وہ کدھر ہے, تم پانی ملاؤ. اس نے کہا اما اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو ان کا اللہ دیکھ رہے ہیں نا, میں نہیں ملا سکتی. حضرت عمر چلے گئے. صبح دونوں ماں بیٹی کو دربار میں بلا لیا. کہا اے خاتون رات یہ تمہارے گھر میں بات ہوئی, تم نے بچی سے کہا تھا دودھ میں پانی ملاؤ؟ اس نے ڈر گئی. اس نے کہا ہاں. اب جھوٹ بولتی تو اور سزا ملتی. اس نے کہا ہاں امیر المومنین میں نے کہا کہ بچی سے کہا دودھ میں پانی ملاؤ. تمہاری بچی نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہا. انہوں نے کہا پھر تم نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بھی کہا. انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا حضور یہی کہا. تو کہا پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی. انہوں نے کانپنا شروع کر دیا. کہا ایک دفعہ معافی مل جائے گی, ہم دوبارہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. کہا نہیں سزا تو ملنی ہے. اس نے کہا جی سزا کیا؟ انہوں نے کہا اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دو, یہ تمہاری سزا ہے. اچھا کہتی ہے کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ اس گھر میں شادی نہ کرنا بیٹی کی, تمہیں پتہ ہی نہیں وہ زہد اور تقوی میں کہاں پہنچے عمر. ان کے گھر میں شادی ہوگی تو پھر ہمیں بہت ساری آسائشیں چھوڑنا پڑیں گی. کہتی ہے کوئی نہیں مانا تھا, رشتہ ہو گیا تھا. اب اس عمر میں سے ایک اور عمر پیدا ہو گیا, بھگتو. اچھا وہ ہے عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے کہا اب تو یہ ہوگا. عمر بن عبدالعزیز نے اگلے دن جب نماز کے لیے لوگ آئے نا تو سارا کچھ بیت المال میں جمع کروا کے آئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب انہیں خبر پہنچ گئی کہ میرے خاندان کے لوگوں جتنا ہی لوٹ مار کے پیسے تھے جہاں جہاں سے آئے تھے بیت المال میں جمع کروا دیے. تو حضرت عمر نے کہا میرے خاندان کے لوگ جائیں, اب باقی سارے قبیلے بیٹھ جائیں. جی. جب باقی سارے قبیلے بیٹھ گئے تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی پتہ چل گیا. انہوں نے کہا پھر صبح کی فجر کی نماز سے پہلے تم لوگوں نے بھی جمع کروا کے آنا ہے, پھر نہ کہنا کہ عمر نے زیادتی کی ہے. اور بابا ایک چیف ایگزیکٹو ایسا آتا ہے تو معاشرے میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب, میاں شباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کے ہاتھ کرپشن میں لتڑے ہوئے ہیں. آپ سارے کے سارے لوگ کرپشن میں لتڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیروکار آ گیا اس ملک میں, جس روز اس نے اپنے گھر میں کہہ دیا, اپنی خاتون اول سے کہا کہ یہ سارے پیسے بیت المال میں جمع کرو, اس روز اس ملک میں کوئی جرنیل کرپشن نہیں کرے گا, کوئی جج کرپشن نہیں کرے گا, کوئی بیوروکریٹ کرپشن نہیں کرے گا. اس ملک کو سارے اس لیے لوٹ رہے ہیں کہ حمزہ شباز بھی تو لوٹ رہے ہیں نا, بلاول بھٹو بھی تو لیڈر ہے نا, اس کا باپ بھی تو مسٹر 10% ہی مشہور تھا نا, فضل الرحمان بھی تو لوٹ رہے ہیں نا, انہوں بھی تو مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے نا, وہ ڈیزل کے پیسے کھا رہے ہیں. اعتزاز احسن بھی تو LPG کیا وہ گیس اس کے پیسے کھا رہے ہیں. جب تک لوٹ مار میں آپ سب لوگ شامل رہیں گے جرنیل بھی کرپشن کرتے رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ چیف ایگزیکٹو ہے بندے کا پتر ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیروکار ہے, ان کو ماننے والا ہے. جب وہ نو کرپشن کہہ دے گا, جب وہ سے کہے گا سے نو کرپشن, تو پھر اس ملک میں کرپشن نہیں ہوگی. پھر سارے جرنیل بھی ٹھیک ہوں گے, جج بھی ٹھیک ہوں گے. آزما کے دیکھ لیں. جی سر آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.